Can I call you a kingmaker in the entertainment media industry? جو بھی آپ چاہیں کہیں، لیکن میں ایسا سمجھتی نہیں. کون سی بنیادی 4-5 چیزیں ہیں جو آپ نے زندگی میں سیکھی ہیں؟ یہ میں سب بچوں کو یہ کہتی ہوں، ہم جتنے اونچے چلے جاتے ہیں اتنی زور سے بولنے کو شان سمجھتے ہیں. شان آپ کی پولائٹنس میں ہے، دوسرے کی عزت سے ہے. ہم نیٹ ورک یا ہم ٹی وی کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ میں 2000 میں ریزائن کیا تھا پی ٹی وی سے کہ میں اپنا کام کروں گی. میرا کام بہت پھیل گیا تھا. پھر جب درید نے کہا کہ امی ہم چینل بھی کھولتے ہیں، اس وقت میرے تھوڑے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے. میں نے کہا بیٹا ایک تو پیسے، دوسرا چینل اٹ سیلف از اے ویری ڈیفیکلٹ اور اتنا ٹائم کلنگ کا. اس نے کہا 24 آورس تو آپ کر رہی ہیں کام. کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے اندر 2-3 ہی بڑے چینلز ہیں؟ پوری دنیا میں انٹرٹینمنٹ چینل کی ویلیو ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو ہے نیوز کی، جس میں صرف پیسہ ڈبویا جاتا ہے. انٹرٹینمنٹ اور لوگوں کے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے کیونکہ کوئی دیکھتا ذرا کم ہے. لوگ سیکھ کے کام نہیں آئے ہیں. جنرلی نیپوٹزم کو آپ کیسے دیکھتی ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں؟ کوئی وزیر کا بیٹا آ جائے، کوئی کسی کا پریزیڈنٹ کا بیٹا آ جائے یا پرائم منسٹر، آپ اس کو شاید ایک دفعہ چانس تو دے دیں گے، لیکن پھر آگے نہیں چلا سکتے اس کو. ڈرامہ میں تو ہم نے کانکر مطلب پوری دنیا کو کیا. فلم انڈسٹری میں ہم کیوں ابھی تک اتنا پیچھے ہیں؟ فلم میں جتنا سینسرشپ ہے، ہر جگہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سینسر کرنے، اور ہر ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے سینسر کرتا ہے. دوسری بات، سینماز کم ہے اور ٹکٹ بہت مہنگی ہے. یہ انٹرٹینمنٹ سب کے لیے ہونی چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا نا، ٹانگے والا، رکشہ والا یا لوور پیڈ لوگ بھی جا کے اپنی تفریح وہ کر سکتے ہیں. اب وہ چیز رہی نہیں. ابھی ہم نے سنا ہے کہ ہم ٹی وی کا نیٹ فلکس پہ جو ہے وہ کوئی پہلا اوریجنل جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو آگے فیوچر ہے؟ آگے ہے ہی ڈیجیٹل کا زمانہ، اب تو اے آئی بھی آ گیا ہے. لیکن مجھے صرف ایک چیز کہنی ہے بچوں سے، آپ کو جب فیلڈ ملتی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے یوز کریں. لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، صرف نیگیٹیوٹی اور چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اب ہمیں ان چیزوں کو ذکر ضرور کرنا چاہیے، لیکن پروموٹ اچھی چیز کو کرنا چاہیے. کوئی ریگریٹ ہے آپ کو زندگی میں؟ اب مجھے ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں کر کے جانی ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے. Sultana Abba, thank you so much for taking the time out. Can I call you a kingmaker in the entertainment media industry? جو بھی آپ چاہیں کہیں، لیکن میں ایسا سمجھتی نہیں. Like how would you introduce yourself? Because آپ کے بہت زیادہ رولز ہیں. Like business woman بھی آپ ہیں، آپ نے پروڈیوس بھی کیا ہوا ہے، ڈائریکٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ نے کمپنی، آئی تھنک پاکستان کی پہلی انٹرٹینمنٹ کمپنی ہے جو پبلک بھی ہوئی. جی. بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں، اور پھر آپ ماں بھی ہیں، گھر بھی آپ چلا رہی ہیں، ساس بھی ہوں، ساس بھی آپ ہیں، تو اتنے زیادہ رولز ہیں. بٹ ہاؤ وڈ یو انٹروڈیوس یور سیلف؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ میاں نے سب میں اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر بیلنس طریقے سے چلایا جائے تو سب چیز آسان ہو جاتی ہے. مجھے تو کبھی مشکل نہیں لگی. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے اور اچھی کرنی ہے. ہمارے گھر میں کہتے تھے کہ جب چھوٹی بھی تھیں تو ایسی ہی تھیں کہ یہ بس کرنا ہے، تو کرنا ہے تو دماغ میں آ جاتا ہے تو وہ کر لیتی ہوں. اور جب کرنے پہ آپ آ جائیں نا، جیسے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آیا تو پھر بندہ لگ جاتا ہے. جب لگ جاتا ہے اور آپ کو سکسیس سے بھی زیادہ آپ کے کام کی جب اپریسیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو بڑا سکون اور پیار دیتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ اپنا تقریباً 50 سال تو آپ کو صرف کام کرتے ہوئے ماشاء اللہ ہو گئے ہیں، زیادہ اس سے بھی زیادہ. اور آج کے دور میں تو لوگ میرے خیال سے بس 40 کے بعد ویسے ہی ریٹائرمنٹ کا بچے سوچنا، اسپیشلی جین زی کے اندر تو بہت زیادہ ہے کہ یار بس میں نے 40-45 سال کام کرنا ہے. اور آپ نے تو کمپنیز بھی اور لانچ کی 50-60 کے بعد. سو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں، تھوڑا سا آپ اگر بچپن اپنا بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئیں، اور یہ جو پوری آپ نے ایک امپائر بلڈ کی، اس کا بچپن سے کس طرح کا تعلق آپ کا رہا؟ دیکھیے، میرے جو بہت بڑے، میں یہ کہوں گی ماں باپ نہیں، جو تھے وہ 7 سے تعلق رکھتے رہے. اور سندھ سے ہمارا تعلق ہے. حیدرآباد میں ہم سب بھائی بہن پڑھے بلے، 10 بھائی بہن ہیں، اور میرا خیال ہے 10 میں سے 6 تو ایسے ہوں گے جن کو پورا پاکستان جانتا ہوگا. تو یہ تربیت میرا خیال ہے گھر سے ہوتی ہے. اور کیا تھا گھر میں کہ اب میں سوچتی ہوں ہم سے تو 2-3 بچے نہیں سنبھالے جاتے، اور وہ 10 جو ہیں پڑھنے میں بھی اچھے، کھیلوں میں اچھے،
मतलब कॉन्फिडेंस और एक टाइप के लीडर्स बने हुए थे सारे. जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 7वां नंबर है घर में, लेकिन मैं अपने स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में और थोड़ा शरारत में थोड़ा आगे आगे रहती थी, क्योंकि मुझे भाइयों से बड़ी मुतासिर थी. तो मुझसे 3 बड़े भाई थे, तो मैं उनके साथ घूमना फिरना मुझे लगता था कि ये ठीक है. और पूरी ज़िंदगी मुझे ये कोई भी काम अगर मैं कहूँ, अब मैं बिल गेट तो नहीं बन सकती, लेकिन अगर छोटी थी तो अगर कोई बड़े से बड़ा बंदा देखती थी कि अच्छा काम कर रहा है, तो मैं ड्रीम करना शुरू कर देती थी. अच्छा, तो फिर मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं. तो मैं अक्सर हंसती हूँ कि हम छोटे थे तो वो टार्ज़न का एक आता था जंग में, तो मैं पढ़ती थी और थोड़ी देर के बाद मुझे लगता था मैं टार्ज़न हो गई. तो वो दरख्तों पे झूलना करना, अक्सर मेरी माँ तंग होती थी, कभी टांग पे चोट खा के आ जाती, कभी तो इस तरह से था. लेकिन हम सब भाई बहन बड़े मज़े से रहते थे. वहीं हमारी पढ़ाई हुई, वहीं फिर मतलब स्कूलिंग वहाँ हुई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. तो मूड था CSS करने का कि भाई जो थे वो सिविल सर्विस में, PB बाप जो हमारा था वो भी, और कुछ लोग बिज़नेस में, और अगर चचा बच्चा पर पुराने यानी कज़न सब आके देखे तो वो सियासत में भी रहे हैं. काजी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, काफ़ी अच्छी फैमिली रही है, सिंध की पॉपुलर फैमिली रही है. तो बस इस तरह से हम और जब आप खुद बड़ी हो रही थी तो उस टाइम कोई आपकी इंस्पिरेशन उस तरह थी कि यार मुझे यही करना है आगे जाके, बिकॉज उस टाइम मीडिया का तो ज़रा इट वाज सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल टू इवन थिंक के मीडिया में, बिकॉज PTV होता था और रेडियो पाकिस्तानी. उस तो वक्त आप खुद क्या PTV भी नहीं था, उस वक्त PTV भी नहीं Okay. था जब मैंने किया. तो यानी 65-66 में मैंने ऑनर्स किया, और उसी में मुझे जो मेरी शादी हो गई. तो उस वक्त रेडियो ज़रूर था. रेडियो पे जब मैं स्पोर्ट्स वगैरह करती थी और जीत के आते थे तो हमें बुलाते थे, जैसे स्टूडेंट्स को होता है, या स्टूडेंट्स की कोई डिबेट करवा दी तो चले जाए. मैं बड़ी हैरत में होती हूँ कि हमारा स्कूल जो था, हम सब गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं और उर्दू मीडियम, लेकिन उस वक्त का गवर्नमेंट स्कूल इस तरह होता था कि अगर 4-5 लोग भी शहर से बाहर, जैसे कोई इवेंट हो रहा है, जैसे फरादी बाई यहाँ पे, या क्वीन एलिज़ाबेथ आई थी, तो उन 4 लोगों में भी मैं एक ज़रूर होती थी जो हैदराबाद से परफॉर्मेंस करना. तो ये सारी चीज़ें करते थे. और सारे मेरे भाई बहन, मेरा बड़ा भाई मज़हर सिद्दीकी जो कि वाइस चांसलर भी रहे, JSM मुनव्वर, मतलब ये मेरी बहन गायनोकोलॉजिस्ट बड़ी अच्छी रही. तो ये सारी चीज़ें जो थी घर से तो हमें ज़रूर मिली, और मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैं इस तरह से करूं. लेकिन फिर मैरिज हो गई, तो मैरिज के बाद फिर आगे पढ़ाई यानी ऑनर्स के बाद नहीं कर सकी. बच्चे वो चली नहीं. तो फिर छोटे बच्चे 1 साल, 3 साल, 6 साल के जो थे, वापस जब आई तो पेरेंट्स जो थे वो ज़ाहिर वेरी सपोर्टिव. बाबा नहीं थे, माँ थी, बड़ा भाई मज़हर सिद्दीकी, वो, और दे इनकरेज मी कि तुम इतनी बोल्ड थी, तुम ये थी, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए नहीं, मतलब उठो, मतलब हिम्मत पकड़ो वाली बात है. उन्हीं दिनों फिर टेलीविज़न में जो जनरल मैनेजर थे अब्दुल करीम बलोच साहब और दूसरे लोग, वो मेरे जो शादी के 7 साल थे ना, वो ज़रा गुमनामी के थे. तो वो लोग ढूंढते फिरते थे वो लड़की जो ये करती, वो कहाँ है, तो इनको से कुछ प्रोग्राम कराएं. तो फिर ज़ाहिर है मैं जब आई तो इन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया. तो मैंने 2-3 प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए एज अ होस्ट. और वो किस किस्म के प्रोग्राम्स थे? ये एक सोशल किस्म के, यूँ समझ लें कि सिंधी के थे. और उसमें एक तो मोतियन माला होता था, जिसमें फिर महताब भी आई और मैं इंटरव्यूज़ करती थी और लोगों को इंट्रोड्यूस करती थी जो कि टॉप में लोग होते थे.
تو اس طرح کی فیملی سے پھر اس طرح کے بڑے بڑے شوز کرتے تھے. وہ علی بھائی آڈیٹوریم ہوتا تھا, اس میں آڈینس ہوتی تھی, اس کے سامنے انٹرویوز کرنا, بات کرنا, تو یہ کر رہی تھی. پھر کچھ سالوں بعد جو ہے میں, کیونکہ میں لکھتی بھی خود تھی پروگرام کا, تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ جابس نکل رہی ہیں پروڈیوسر کی. اس وقت پروڈیوسر ڈائریکٹر ایک ہی بات تھی, اب ڈائریکٹر پروڈیوسر ذرا الگ ہو گیا. تو مجھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کریں, تو میں نے بھی اپلائی کر دیا, ایسے ہی کر دیا, مجھے کوئی وہ نہیں تھا. اور میں نے 3 ڈراموں میں ایکٹنگ بھی کی, تو لیڈ رول کیا. لیکن مجھے وہ لگتا تھا کہ نہیں, یہ ٹھیک, مجھے اس سے آگے کرنا. جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ یہ چھوٹا کام ہے, چھوٹا کام سے مراد رکا ہوا کام ہے, وہ پھر وہی بس چلتا رہے گا. ہاں, پھر وہی کریں گے نا آپ. تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں, کچھ اور چیز. تو وہ پھر پروڈیوسر کی جاب نکلی, جس میں ہم لوگ تھے, اور میرے ٹائم میں یہ شعیب منصور تھے, حیدر مام وغیرہ, ہم لوگوں نے وہ 1 سال کی ٹریننگ ہوئی. اور ٹریننگ کے بعد پتہ نہیں, شعیب کا کہنا ہے کہ ہم 3 سلیکٹ ہوئے تھے, میرا خیال ہے کوئی 25-30 لوگ تھے ان میں سے ایز اے پروڈیوسر, باقی پھر اسسٹنٹ ہوئے. تو میں ایز اے پروڈیوسر پھر آئی. پھر پہلے بچوں کے کچھ پروگرامز کیے, اور اب آپ یہ سوچیں کہ پیچھے بچے بھی پال لیں. ہم تو ایک سائڈ نکل گئے, لیکن تو گھر میں سپورٹ تو رہے گی, لیکن بینگ اے مدر تو وہ سارا کرنا پڑتا ہے. اور وہ بہت سی چیزیں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس وقت کہ یہ چیز ہو, تو آپ بڑے بہادری سے آتے. میرا بڑا بھائی بیچارہ اس وقت فائنانس سیکرٹری تھا, مجھے چھوڑنے بھی آتا تھا, لینے بھی آتا تھا کہ بھائی تم مجھے چھوڑنے آؤ. تھوڑے دنوں بعد بندہ پھر وہ ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے کیا. بچے چھوٹے تھے تو چھوٹے پروگرامز کیے, اور جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر میں نے میوزک پروگرام کیے جو بہت ہٹ ہوئے. عابدہ پروین کو بھی میں نے انٹروڈیوس کیا تھا, علی حیدر, آپ کے یہ خیر بہت سے لوگ ہیں ابھی, نمٹینا ثانی وغیرہ. اور جتنے پروگرام آپ کے اس کے تھے, نازیہ حسن کے, وہ جو شوز جو پبلک کے تھے وہ سارے میں نے کیے تھے. تو بہت 1-1.5 سال. اور مجھے آڈینس بیسڈ پروگرام بہت پسند ہوتا ہے. مجھے جیسے اسٹیج کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو ایک دم رسپانس ملتا ہے, تو وہ مزہ آتا ہے. تو وہ کیے. پھر تھوڑے بچے جب بڑے ہوئے تو اس سے پہلے میں نے بچوں کا پروگرام کیا تھا رنگ برنگ, جس میں مجھے 20 ایئرس کا بیسٹ ڈائریکٹر کا وہ دیا گیا تھا. پھر میں نے جب بچے بڑے ہوئے تو میں نے پھر ماروی میرا پہلا ڈرامہ تھا جو میں نے آنر کلنگ پہ کیا تھا. اس سے پہلے اس طرح کا سبجیکٹ کسی نے نہیں کیا تھا. نور الہدیٰ کا لکھا ہوا تھا, اس میں بھی مجھے پھر 10 ایئرس کا بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ ملا. اس ٹائم جب آپ یہ سارے کام, مطلب آپ کی کہیں نہ کہیں ایک پروفیشنل لائف شروع ہو چکی تھی, پھر آپ نے کہا کہ جیسے گھر میں بھی ظاہر ہے بچے بھی تھے, اکیلے آپ بچوں کو پال رہی تھیں, ٹھیک ہے فیملی سپورٹ تو تھی, بٹ اس کے علاوہ کس قسم کی مشکلات جنرلی آپ کو دیکھنے میں آئیں, یا مشکل ترین کون سا ٹائم آپ کا اس ٹائم کا تھا؟ دیکھیں, مشکل ٹائم تو تھا. عجیب بات ہے کہ میرے اندر یہ سارے لوگ گھر میں بھی کہتے ہیں, مجھے نیگیٹو جو چیز ہوتی ہیں نا وہ بھولتی جاتی ہیں, اور جو پازیٹیو ہوتی ہیں وہ میں اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا, میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اچھی بات کرو. میں کسی سے ملتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آئی ایم لرننگ, میں آپ سے بھی شاید ابھی کچھ سیکھی ہوں گی. تو مجھے وہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ نہیں, مجھے ہمیشہ لگتا تھا یہ میں سب کر سکتی ہوں. تو ایموشنلی بھی بندہ ڈسٹرب تو ہوتا ہے نا. آئی واز 28 ایٹ دیٹ ٹائم. تو میری دوستوں کی اس وقت شادی ہو رہی تھی جب میں واپس آئی, اور میری بہن جو مجھ سے 1.5 سال چھوٹی تھی جو ڈاکٹر تھی اس کی اسی یعنی جب میں واپس آئی تو شادی ہو رہی تھی. تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا, اندر ایک عجیب غصہ تھا میرے, عام لڑکیوں کی طرح کبھی نہیں رہی. مطلب مجھے لڑکے اس لیے مجھے پسند کہ وہ بہادر ہوتے تھے, تو مجھے بھی لڑکیوں سے اگر ملوں اور کسی نے غلط کیا,
नाइंसाफ़ी पसंद ही नहीं थी कि अगर खामखा दूसरे के मामले में पढ़ना पता नहीं क्यों शौक़ था कि अगर कोई किसी से लड़ रहा है और मैंने देखा इसके साथ ना, तो मैं समझाने से ज़्यादा घूंसा मार देती थी। अब नहीं हूँ ऐसी। तो उससे जो है ना, अंदर बोल्ड तो मैं थी, लेकिन कितने भी आप मजबूत हों, लेकिन आपके अंदर टूट फूट होती रहती है। लेकिन आपको लगता है कि ये टूट फूट जो है, ये जो गम से आप इतना गुजरी, वो एक आर्टिस्ट बनने के लिए, वो जो एक जनरली लोग कहते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है वो बड़े गम से गुजरता है तो फिर ही वो एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि ये इमोशंस का जो प्रेशर और जो आपकी तकालीफ होती हैं, वो या तो आपको गिरा देती हैं या आपको उठा देती हैं, या तो आप कमज़ोर पड़ते हैं या आप मज़बूत हो जाते हैं। तो शायद मेरे अंदर अल्लाह ने सलाहियतें रखी थी कि चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करती हूँ टिल टुडे। मेरे पास, आप लोगों को भी पता होगा, बहुत से चैलेंजेस आए, लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके से मेरे बिज़नेस पे भी हमला करना चाहा। तो जब होता है तो मुझे लगता है कि मुझे उठना है, और मैं लोगों से ये बात यहाँ भी कहूँगी और कहती हूँ कि ये जो एक आम रवायत है ना कि जी चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटी, हाँ हैं, हम सब में सलाहियतें हैं, हम अपनी सलाहियतों को निकालते नहीं हैं। तो मुझे ये लगता था, अच्छा मुझे इस बात पे बिल्कुल नहीं होता। मैं ऑफिस से आती थी, बच्चों को नहलाया धुलाया दोपहर को, और जब उसके बाद थोड़ा सुलाया फिर ऑफिस चली जाती थी। मैं ड्राइव खुद करती थी और बच्चों को लेके फिरती रहती थी। दैट्स वाई आई थिंक कि मेरे बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस है। मुझे कल ही किसी ने पूछा कि हमने कभी नहीं देखा कि आपका कोई बच्चा उनमें किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स या वो, और तीनों अपनी अपनी जगह पे लीडर्स हैं। लीडर में एक लीडर की भी आपको अपनी तरफ से तशरीह बताऊं, या मैं लीडर वो समझती हूँ जो हर वक्त ये चाहता है कि जो मेरे सराउंडिंग है वो बेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं अगर सियासी लीडर समझूं तो मैं समझती हूँ वो लीडर है जो बच्चों को और उनके मुस्तकबिल को जो है वो उनकी बेहतरी चाहे। मैं पर्सनल वर्शिप को एग्री नहीं करती कि आप किसी के नाम को, कोई ये है तो वो है तो आप उनको ले जाएं। मैं ये समझती हूँ लीडर वो है जो इन जनरल अपने मुल्क का सोचे, अगर मुल्क का लीडर है। इसी तरह अगर घर का वालिदैन है तो पहले बेहतरी सोचे। आपने कहा डिफ़िकल्टी, देखिए डिफ़िकल्टी तो आती है, मर्दों को भी आती है, औरतों को भी आती है। औरतों को ज़रा डबल हो जाता है। एक तो हर वक्त लोग उनको जज करने बैठ जाते हैं, ये अकेली क्यों है, वो साथ क्यों है, अच्छी माँ है या नहीं है, वो अच्छी बहन है, अच्छी बीवी। ये सवाल हम क्यों नहीं आपसे करते? तो मुझे ये होता है कि हमें हर वक्त प्रूफ करना पड़ता है, और ये प्रूफ कितनी भी मैं बोल्ड हूँ, कितनी भी मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे ये प्रूफ करना पड़ता है। आपको पता है कि एक खातून अगर कहीं 2 घंटे किसी के साथ बैठ भी जाए तो लोग कहते हैं क्यों बैठे, और आप लोग दिन भर बाहर जाके और आके मुस्करा के ये भी कहते हैं फलां भी मेरी दोस्त है। तो ये मुआशरा है, और ये मुआशरा यहाँ का नहीं है सिर्फ, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अगर देखेंगे तो हर जगह जो है मुआशरा मर्दों का है। आप प्रोमोशंस में देखें, मेरे पास भी होता है कभी कभी, लोग मुझे कहते हैं आपा ये है तो सही, लेकिन जब इसकी मैरिज हो जाएगी। मैंने कहा भाई हो जाएगी तो हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो टैलेंटेड है तो उसका राइट है। मैंने तो 33% गर्ल्स जो हैं मैंडेटरी हैं कि हों, और टॉप पोजीशन पे होनी चाहिए ताकि वो डिसीजन मेकर हों। आप तकलीफ़ें पूछ रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि क्या थी तकलीफ़ें। बहुत थी, लेकिन याद मुझे ये वही है जो तो मेरा ख्याल है करना चाहिए कि आप उन चीज़ों को भूलें, और कैसे नहीं आई होंगी। ये जो मेरा दुरैद है ना छोटा, ये सबसे छोटा था। अब मैं पढ़ने में आती थी, ये उसकी वो जो है ना फोकस नहीं होता था, उसका अटेंशन इधर उधर। 2 लाइनें पढ़ाती थी तो वो कहता था वो क्या हो रहा है फला, तो मुझे इतना गुस्सा आता था। एक दफ़ा मैं रो दी, और सब जो टीचर थी बुलाती थी कि लड़का बड़ा ज़हीन है लेकिन बीच में बोलता बहुत रहता है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे आई। अदरवाइज़ ये, और बहुत लोगों का ये ख्याल है कि शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा, शायद मेरे भाइयों ने,
یہ میں اب آج کل پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے نہ میں نے ماں باپ کا مجھے پیسہ ملا، نہ میں نے کبھی خواہش کی، نہ مجھے ہسبینڈ کا 1 روپیہ ملا. اور میں نے صرف پی ٹی وی نہیں کیا، میں نے بہت سے بزنسز کیے. میں نے شپ بریکنگ بھی کی ہے، میں نے اسٹیل ملک میں ہیوی مشینری بھی جو ہے وہ بھی سپلائی کی. وہ میں نہیں تھی صرف، اس میں ہمارے فیملی ایک فرینڈ تھے جو بزنس کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو ہم لگائیں. اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ بزنس جو ٹی وی کے علاوہ ہوا تھا. وہ تھا بیلٹ باکس کا. وہ تھا کہ بھئی آیا تھا کہ بیلٹ باکس کے لیے آپ کریں 77 میں. تو تھوڑا سا ہم آگے چلیں. آپ نے جیسے بھی سوسائٹی کا ذکر کیا، آپ نے تو ظاہر ہے پوری ایولیوشن سوسائٹی کی پچھلے 4-5 دہائیوں میں ذرا زیادہ دیکھی، اور اس کے اندر ہی انٹرٹینمنٹ بھی، پالیٹکس بھی. اس میں آپ نے جو ابھی ہم جس کو جین زی کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کے ٹائم میں بھی جین زی تو تھی. تو پوری سوسائٹل ایولیوشن آپ کو کس طرح کا لگتا ہے پاکستان کا؟ دیکھیں، میں نے تو سارے زمانے دیکھے، 60s، لیٹ 60s سے لے کے 70s کا میں سمجھتی ہوں بڑا ہی لبرل زمانہ تھا. آپ کو پتہ ہمارے ٹی وی میں کوئی سینسرشپ، کوئی اس طرح کا پیمرا یا کوئی اس طرح ریگولیٹری نہیں تھی ایجنسی یا کوئی چیز. ہم خود ہی، ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ تم کو سیلف سینسرشپ کرنی ہے، کیونکہ ہم معاشرے کے علمبردار تو میں نہیں کہوں گی، ہم سے معاشرہ سیکھتا ہے. تو آپ جو ہیں کوئی لفظ، کوئی چیز ایسی نہ ہو، اور کوئی ملک کے خلاف، کوئی اسلام کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. لیکن آپ تو ہمیں تو کوئی چیز ایسی، تو ہم سیلف سینسرشپ اس وقت ایک تو یہ تھا. آپ کوئی کپڑا پہن لے، سلیو لیس بڑا عام تھا. آپ 70s کے دیکھیں نا کہ ہم جینس اور شارٹس پہن کے جو ہے کرتیاں پہن کے کام کر رہے ہوتے تھے، جاگرس پہن، کوئی بادر نہیں کرتا تھا. اب لوگ زیادہ ججمنٹل ہو گئے ہیں، اور لڑکیوں کے لیے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے گناہ ثواب انہی میں پھنس کے رہ گیا ہے ان کا. تو یہ اس زمانے کی جو بات تھی وہ اس طرح تھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ مزاح بھی بہت اچھا چلتا تھا پی ٹی وی کے زمانے میں. پھر جب اور ڈرامہ بھی جب ہم کرتے تھے تو اچھا چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب ضیاء الحق آئے تو اتنا چینج آیا کہ ہم سارا ڈسٹرب ہو گئے. اس وقت میں میوزک کر رہی تھی، اور ہمارے اس وقت جو سیکٹری آئے تھے انفارمیشن کے، جیسے ہی ضیاء الحق آئے تو وہ سب ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا. تو مجھے یاد ہے کہ میں میوزک کر رہی تھی، میرے کمرے میں وہ آئے اور کہنے کہ ہاں جی آپ کیا کر رہی ہیں. ہم نے بتایا کہ میوزک. ہم نے سمجھا بڑی اچھی بات، مسکرا کے ہم نے کہا جی میوزک. ہم نے کہا بڑی اپریسیشن میں. ہاں لیکن اس میں گورنمنٹ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ عالمگیر کا میں کام کر رہی ہوں، گانا گا رہا ہے. اب سارا وقت میں پاکستان تو نہ گواتی. یہ تو نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ تو جی اتنی مشکل ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈوبتی ہوئی لڑکی ہم میوزک اس میں دکھاتے تھے کہ وہ ڈرامے میں وہ غنڈے پیچھے پڑ گئے، وہ کھڑکی سے کودتی ہے تو بھی اس کے پہلے دوپٹہ جو ہے پن اپ کیا جاتا تھا کہ مطلب اس طرح کی سختیاں. اب ڈیوٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ کھڑے ہوں تب وائس کا ہوتا ہے، نہیں ڈیوٹ میں بھی لڑکی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو نیگیٹو رول ہوں گے اس میں جینس پہنی جائے گی، اور جو آپ ہیرو ہے وہ شلوار کرتے میں ہوگا. آپ بتائیں، مجھے یاد ہے کہ عالمگیر کا میں ایک گانا کر رہی تھی تو اس نے میں نے شلوار قمیض کہا کہ پہنو، وہ بیچارہ دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے، اور وہ ڈانس کر کے گانا گا تو اس سینتھسائزر پڑا ہوا. ہم نے کہا بس اسی پہ تم بجاتے رہو. تو اس قسم کی چیزیں بھی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ مہتاب اکبر راشدی جو تھی وہ کر رہی تھی جو یوتھ کا پروگرام، تو دوپٹہ
ضروری. اس کو دوپٹے کی بات نہیں تھی. اس وقت ہوا یہ تھا کہ اس نے ایک انٹرویو کیا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کا پسندیدہ آپ اپنا ہیرو بتائیں کہ کون ہے ملک. تو وہ بھٹو کو چاہتی تھی. اس نے کہا جی مجھے نام لینا جو ہے جرم ہے تو میں نام نہیں لوں گی میرا جو ہیرو. وہ ہیڈ لائن تھی. اس کے بعد کہا گیا اس کو نکالو. اب اتنی سختیاں بھی ہم نے دیکھی. تو اب آپ یہ دیکھیں ہم اس زمانے سے آ رہے ہیں جہاں سینسر بھی ہم خود کر رہے ہیں. یہ ایک پروگرام ہوا تھا جو اپنا معین اختر کا, تو اس نے ریفری بنا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے ضیاء الحق کی نقل کی گئی ہے. اس نے تھوڑی آنکھیں ماکھیں. پروڈیوسر کو ہٹایا گیا, یہ کر گیا کہ ان کو نکالیں. وہ تو پھر ہم اندر سوچتے تھے کہ نہیں. تو یہ باتیں تھیں. لیکن جب ہم سینسرشپ کی بات کرتے ہیں تو آج کل کے دور میں بھی بہت زیادہ سینسرشپ اسپیشلی نیوز سائٹ کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بیکاز ذرا ہم لوگ تو اس دور میں ہوئے ہیں تو ہمیں شاید یہی بہت بڑا لگ رہا ہے, بٹ اگین جب پرانے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار اس سے بہت زیادہ پہلے تو ہوتا تھا, ابھی تو اتنا شاید نہیں ہے, لیکن مے بی ڈیجیٹل کی وجہ سے ذرا اس میں نیوز ذرا زیادہ آ جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے ذرا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے یا مور اور لیس ایک جتنا ہی ہے؟ میں بالکل آنیسٹ بات کروں گی, پہلے بہت زیادہ تھا. ایک تو ایک ہی تو چینل تھا جو کہ آپ سوچیں گورنمنٹ کا تھا, تو جس طرح وہ چلاتے تو پہلے بہت زیادہ تھے, وہ اسی کی مرضی کا چلتا تھا. میں ایک بات کہوں گی کہ مجھے بہت اچھی بات لگی جناب مشرف کی کہ اس نے آتے کے ساتھ پرائیویٹ چینلز کھولے. آپ کتنا بھی کسی کو بند کریں نا, طریقہ ہونا چاہیے بات کا. ہم نے ایسے ایسے سبجیکٹس اٹھائے, اڈاری کیا, ہم نے چائلڈ ابیوز کیا, ہم نے چائلڈ میرج کی, ہم نے موب مینٹلٹی پہ کام کیا, لیکن طریقہ ہونا چاہیے. ہم جب طریقے سے بات نہیں کرتے نا تو پھنستے زیادہ ہیں. تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں, جب مشرف ٹائم آ گیا, جو ہم نیٹ ورک یا ہم ٹی وی کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ بیکاز یہ تو وہ ٹائم تھا جب آپ کو سوچنا چاہیے تھا یار اب میں بس ریٹائر ہوں اور جا کے بس بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں یا بس لائک ہو گیا بہت زیادہ کام. تو آپ نے اس ٹائم میں جا کے یہ شروع کیا, اور نام کہاں سے آیا ہم ٹی وی؟ ایک تو صرف بچوں کے ساتھ گزاروں گی, وہ تو آج بھی نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ ضرور گزاروں گی لیکن ان کے ساتھ آگے جاؤں گی اور کام کروں گی. آج بھی یہ ہوتا ہے. میں ریگولرلی آفس جاتی ہوں. وہ یہ ہوا کہ جب ٹی وی میں تھی تو میں پرائیویٹ پروڈکشن بھی ساتھ کر رہی تھی اور میں نے اجازت کے ساتھ کی. اس وقت ایک STN ہوتا تھا تو لوگ چھپ چھپ کے جا کے کرتے تھے, تو میں کہتی تھی نہیں میرا نام جانا چاہیے. تو پھر میں نے جب رولس ریگولیشن جب پڑھے اپنے PTV کے, تو اس میں تھا کہ پرائیویٹ کوئی بھی آپ کام کریں گے تو 33% یو ہیو ٹو پے ٹو PTV. اوکے, تو میں نے مطلب کہا آپ اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کا جو انکم ہے یہ, ہاں جو آپ PTV کے اس طرح کا کوئی کام کریں. تو میں نے وہ جو, کیونکہ میں نے کہا کہ میں تو پرائیویٹ کروں گی, اور پرائیویٹ بھی میں نے کیا PTV کے لیے ہی کرتی تھی. ستیش آنند کے ساتھ میں نے کیا میوزک چیلنج, ایکٹنگ چیلنج. اس میں سے آپ کے بہت سے آرٹسٹ اب بڑے آرٹسٹ ہو گئے جو نکلے, اور وہ بھی پبلک شو ہوتا تھا. پھر میں نے ڈرامہ کیا یہ زندگی جو PTV کو سیل کیا, اور وہ بھی ایسا ٹاپک تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں تو مجھے کہا گیا نہیں کرو. پھر میں نے مشرف کے زمانے میں نہیں, اس کے زمانے میں بھی نہیں کرنے دیا. وہ ٹاپک کچھ اس طرح سے تھا. خیر وہ ٹاپک میں بعد میں بتاتی ہوں. آپ نے جو کہا کہ کیسے آئیڈیا آیا, تو میں جب کرتی تھی تو پرائیویٹ, تو میرے بچے سب پڑھ رہے تھے اس وقت, تو میں نے پرائیویٹ جو اپنا پروڈکشن ہاؤس کیا وہ میں نے اپنے گھر کے ہی اندر, میں بڑا سا گھر تھا, اب پیرنٹس ویرنٹس نہیں, میں نے اپنا الگ سے گھر میں تھی. بڑا بیٹا جو تھا وہ ہی واز ٹاپ اپ, اور وہ بھی مطلب پڑھ رہا تھا, دوسرا بھی. تو میں نے جب پرائیویٹ کیا تو اپنے گھر میں گراج, اور اس میں آپ کو پتہ ہے نا سارے بڑے لوگ گراج سے شروع کرتے ہیں, تو ہم نے بھی جوکنگ تو وہاں پہ کرتی تھی.
تو پھر اور مجھے پروڈکشن تو آتی تھی لیکن مجھے مارکیٹنگ اور سیلز کا ذرا وہ تھا، تو وہ میں پھر کسی اور سے کرواتی تھی. تو میں جب باہر سے ایک پروگرام اپنا کر کے آئی، میرا دوسرے نمبر کا جو بیٹا ہے درید سے بڑا، جنید، وہ کیلیفورنیا میں ہوتا ہے اور اس وقت ہی واز 18 یا نا، تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس وقت نیا نیا کمپیوٹر نکلا تھا، مجھے تو یہی کرنا ہے. تو میں اسے جا کے چھوڑ کے آئی. اس وقت میں نازیہ حسن کا پروگرام کر، تو اتنی خوبصورت جگہ میں نے دیکھی، تو فوراً میں دوسرے سال آ کے میں نے وہیں پہ شوٹنگ کی اور وہ میں نے پی ٹی وی کو بیچا. اور پہلا ایسا تھا جو باہر کر کے میں آئی سین فرانسسکو سے، تو اس کی بڑی مارکیٹنگ، ہر ایک کہہ رہا تھا میں مارکیٹ کروں گا. اپنے طاہر خان کا کیا تھا ایجنسی، ایک ان کی جو مارکیٹنگ وہ تھی، اور تو ان لوگوں نے کہا کہ تو میں نے وہ شاید 50 میں بنایا تھا، لاکھ میں. میں وہاں بھی 50 لاکھ تھے وہ آپ کے ذاتی پیسے تھے یا وہ؟ جی میرے پیسے. ٹھیک ہے. وہ کیونکہ اس سے پہلے بھی میں پروڈکشن کر رہی تھی اور بزنسز کر رہی تھی. میں نے پہلا بھی بزنس کیا تھا، میں نے جیسے بتایا کہ بیلٹ باکس کا میں نے 1 لاکھ لگائے تھے 77 میں، جو 2 لاکھ ملے، تو 100%. تو میں نے اپنی بڑی سی گاڑی لی، مجھے گاڑیوں کا بہت شوق تھا اس وقت. اس کے بعد پھر جو کام کرتی جاتی تھی الحمدللہ سے ٹل ٹوڈے، مجھے کسی اپنے پرسنل بزنس پہ مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا. تو وہ جو ہے جب میں نے لگایا، آرٹسٹ بھی کیب فری میں چلنے کو تیار تھے کہ امریکہ جائیں گے، لائر وغیرہ کیا تھا. تو وہ جب کر کے آئی تو میں نے وہ جو مارکیٹنگ کے لیے لوگ تھے، کیا میں آپ کو کمپنی بتاتی ہوں، تو اس لوگوں نے مجھے 2 کروڑ آفر کیے. 50 لاکھ میں ڈرامہ بنا اور وہ 2 کروڑ میں 2 کروڑ کی آفر بھی، کوئی کروڑ دے رہا تھا، کوئی 1.5 کروڑ دے رہا تھا. تو وہ ہو رہا تھا کہ ہم یہ کریں گے اور اتنا. اور پی ٹی وی میں یہ تھا کہ اگر آپ دیتے ہیں اپنا پروگرام تو 18 منٹ جو ہوں گے وہ پی ٹی وی کے ہوں گے، آفٹر دیٹ جو منٹس ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے، یعنی جس کی پروڈکشن ہے. تو وہ بھی مجھے بہت پیسے اس میں آ گئے. تو تب تک درید پڑھ کے آ گیا تھا. تو درید مجھے کہتا تھا کیا ہے آپ مارکیٹنگ کے لیے اوروں کو دیتی، ہم خود مارکیٹ کریں، یہ کریں. وہ لمس میں چلا گیا تھا. تو درید اب سب بچے بڑے ہو گئے، تو لمس میں ان کو ایک لڑکی بھی پسند آ گئی، مومنہ، جسے شادی. تو اس طرح سے پھر جب یہ آیا، باہر چلا گیا تھا پڑھنے، لیکن ہی وانٹیڈ ٹو لیو وتھ می. تو وہ واپس آیا کہ مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو میں یہاں رہوں گا. تو میرے ساتھ پرائیویٹ پروڈکشن کی وہ مارکیٹنگ کرتا تھا. مومنہ جو تھی وہ میرے فائنینس دیکھتی تھی. تو اب ہمارا پروڈکشن ہاؤس بڑا ہوتا گیا. تو لیکن مومنہ کو آپ نے کنونس کیسے کیا؟ کیونکہ یہ لوگ تو کچھ اور پڑھ رہے ہوں گے. بھائی پڑھ بھی رہی تھی اور اس کو شادی میں اعتراض بھی یہی تھا کہ اس کی ماں تو میڈیا کی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگی. تو وہ جب آئی تو اس نے دیکھا تو وہ تو 5 وقت نماز پڑھ کے وہ سارا پتہ نہیں کیا. اینی وے شی از اے ویری گڈ گرل، بہت، اور فیملی اورینٹیڈ بچی ہے. تو مجھے تو اتنی پیاری، میرا خیال ہے میرے بچوں سے زیادہ میری اس سے دوستی ہونے. اور وہ پھر میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہم کرتے تھے. میری بڑی بہو مومل، جب وہ شادی کر کے آئی تو میں نے اپنے پروڈکشن کا نام ہی مومل پروڈکشن رکھا. وہ بہت ہی لٹری ٹائپ کی تھی، لکھتی بھی تھی اپنے میگزین میں، اور نیوز لائن میں بچوں کے جو پیپر تھا اس کی ایڈیٹر بھی تھی. تو وہ بھی آ گئی. بس اس طرح ہم کرتے کرتے آئے. اب درید کی ایک اچھی بات بتاؤں کہ اس نے آتے کے ساتھ بڑے چیلنجز لیے. اس نے پی ٹی وی سے 7 دن کی نان کمرشل، نان پرائم ٹائم جو ہے اس کا چیلنج کے ساتھ لیا کہ آپ جتنا کرتے میں ڈبل کر کے دوں گا، یہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے دیا.
اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی. وہ سیل کرتا تھا, مارکیٹ کرتا تھا. لیور برادرز میں اس کے دوست ہوتے تھے, یہ باہر بیٹھا ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے درید ہمیں تو بہت برا لگ, تم کیا کام کر رہے ہو, کیوں آپ کو پتہ ہے سیل کرنا تو سو ڈیفیکلٹ, آپ تو خود بزنس کر رہے ہیں. تو وہ میں اسے ایک ہی بات کہتی تھی کہ دیکھو جب اپنا کام کرتے ہیں نا تو اگلے کے پاس 100 کام ہے, تمہارے لیے یہی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کوئی ایگو اور بے عزتی نہیں ہے. آپ کو 10 گھنٹے بٹھاتا ہے, 5 گھنٹے بٹھاتے, سوکے. میں بھی بیٹھتی تھی. تو بہرحال یہ سارا کچھ ہوا انہی دنوں, کیونکہ 2000 میں درید آ گیا تھا, اور میں 2000 میں ریزائن کیا تھا پی ٹی وی سے, کہ میرا بھی رہتا تھا کیا کہتے ہیں اینی وے, تو ابھی ٹائم رہتا تھا, تو میں نے ریزائن کیا کہ میں اپنا کام کروں گی, میرا کام بہت پھیل گیا تھا. اور وہ سارا زیادہ کام آپ کا پروڈکشن کا ہی تھا؟ موسٹلی ٹھیک ہے, پروڈکشن میں آ گئی, اور باقی وہ جو دوسرا کام تھا اس میں میرا کچھ نہیں تھا, صرف پیسہ لگاتی تھی. میں سائلنٹ پارٹنر تھی اور سمجھتی تھی کہ کس طریقے سے ہوتا ہے, تو بزنس کا ایک سینس آ رہا تھا. پھر جب درید نے کہا کہ امی ہم چینل بھی کھولتے ہیں, اس وقت میرے تھوڑے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے. میں نے کہا بیٹا ایک تو پیسے, دوسرا چینل اٹ سیلف اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ, اور اتنا ٹائم کلنگ. اس نے کہا 24 آورس تو آپ کر رہی ہیں کام, تو کیا فرق پڑتا ہے, ٹرائی کرتے ہیں, سبھی لوگ کرتے ہیں, اور آپ تو اس کام میں ایکسپرٹ ہیں, اور اب تو ہم بھی اس میں مارکیٹ سیل میں کروں گا. آپ ایسے ڈوکے, کیونکہ یہ باہر سے بھی پڑھ کے آیا تھا, تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کو پبلک لسٹڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے لائسنس آئی تھنک لینا پڑتا ہے ٹی وی کے لیے, رائٹ؟ جی جی. تو وہ آسانی سے مل گیا آپ کو؟ ہاں اس وقت اتنا مشکل نہیں تھا, اس وقت اتنا, کیونکہ نئے نئے وہ کھول رہے تھے تو شاید ان کو بھی تھا کہ لوگ. ہاں, اور کیونکہ میرا ٹیلی ویژن سے بھی اور پیمرا سے بھی میرا واسطہ تو تھا نا, میں پرائیویٹ کام کر رہی تھی, تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ تو ہے. تو پھر ہم نے یہ کیا, اور آپ نے کہا نام. اب نام کا یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے ابھی تک میرا ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلو. کہ ابھی بھی میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب آپ لوگ کوئی بزنس کرتے ہو نا, تو جو آپ کا بندہ اچھا چاہے وہ پیون ہے, اس کی رسپیکٹ کریں, اور وہ آپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو لائک اے فیملی, ہمارا ابھی بھی اٹس لائک اے فیملی. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, فیملی میں آپ کے کچھ ہے تو یہ چیزیں پھر ہم نے کہا کہ ایسا نام ہو. تو اس نام کو پھر میں بیٹھ کے دوستوں سے بھی بات کرتی تھی. یہ 8-10 ہم بھی آیا, میں بھی آیا, آئے بھی آیا, جو سب سے پہلے یہ آئے کے نام سے رجسٹر ہوا ہے. اب آئے میں ہم نے کہا کہ 2 میننگس ہیں, آنکھ اینڈ آئے, جب آپ کہیں, اور پہلا اس کا لوگو بھی آئس پہ تھا. پھر ہم نے جو ہے مجھے پتہ نہیں آتا تھا, تو میں کہتی تھی کچھ. پھر تھوڑے دنوں بعد ہم نے اس کو کیونکہ نام تو ہم چن ہی رہے تھے, وہ کیے, پبلک لسٹڈ کرایا. اور شروع سے ہی پبلک لسٹڈ آپ نے کرایا؟ ڈے 1 سے. اوکے. پیسے کم تھے ہمارے پاس, تو ہم نے وہ اس میں کیا, اور اس سے ظاہر ہی ہے کہ یہ, اور اس میں میرے شروع میں میرا بھائی بھی تھا جی ایس پی میرے ساتھ, اس نے کچھ پیسے لگائے تھے, لیکن پیسے لگائے نہیں تھے, شیئرس لیے تھے مجھ سے. اور اس نے مجھے بڑی مزے کی بات کی تھی. اس نے کہا دیکھو سلطانہ, میں ہوں بزنس مین, میں ایسے پیسے کسی کو نہیں. میں نے اس کے ساتھ ایک بات کی تھی, میں نے کہا بھائی میں یہ کرنی چاہیے, بڑے بھائی سے بھی بات کی, بھائی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ میں کرنے جا رہی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگا, میرے بھائیوں نے کہا, اور اسپیشلی اس نے جس نے کہا مجھے پتہ ہے تم کر لو گی, تم جو سوچتی ہو وہ کرتی ہو. تو میں اگر شیئرس لوں گا تو اس لیے لوں گا کہ مجھے پتہ ہے ڈوبیں گے نہیں, ڈوبنے والے میں نہیں لگاتا. میں نے کہا تھینک یو. تو ہم نے جو ہے اپنے پیسے ہم نے لگائے جتنے بھی تھے. ٹوٹل ہم نے پبلک سے لے گئے. انویسٹمنٹ کتنی تقریباً آپ نے شروع میں کی ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی میں اکثر جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں مجھ سے پوچھیے گا نہیں کہ میں فائنینس درید اور وہ کرتا, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی
پتہ نہیں 10-12 کروڑ تھے, کچھ اتنا تھا, اور اس سے تھوڑا کم میں یا اس نے لیے تھے. پھر عارف حبیب نے لیے, پھر انہوں نے, کیونکہ جو میں بزنس کرتی تھی اس میں اکثر جو ہے اسٹاک مارکیٹ جاتی رہتی تھی. جو میرے پارٹنر تھے ان کا بھی وہیں آفس, تو یہ ان سب کو میں جانتی بھی تھی. تو سب آپ اس وقت آپا تو نہیں کہتے تھے, لیکن وہ, بلکہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ دیکھیں یہاں خواتین کم آتی ہیں, تو بھائی کو کہا کہ ان کو بھی کہیں گھر سے. میں سوچا کیوں, ہمارے گھر میں تو اس طرح کی بات نہیں. تو بعد میں یہ سب لوگ ابھی بھی آپ دیکھیں, عارف حبیب, AKG, دے آر لائک اے فرینڈ, اور سب لوگوں نے پیسے بڑے لگائے اور 1 سال میں ہی ہٹ ہو گیا. لیکن اب آپ نے جو مشکلات کہیں وہ زیادہ مجھے یہاں نظر آئیں, کیونکہ اس میں تو آپ کا مطلب کوئی بزنس, کیونکہ اور بھی کوئی نہیں تھا کہ چلیں, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے آلریڈی کوئی ہے تو آپ نے بس کاپی کرنا شروع کیا. تو میڈیا کا بزنس یا ٹی وی کا بزنس بہت ڈفرینٹ ہے نا. جسٹ میڈیا کا بزنس ہے بہت مشکل کام ہے, بیکاز اس میں یہ نہیں ہے نا کہ بس آپ نے صرف ڈرامہ بنایا بیچ دیا, مطلب اس کی تو پوری سلاٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ آپ نے کیسے پھر سیکھا وہ پورا کام؟ وہ اس کے لیے درید تھا نا, لیکن ان کے پاس بھی ایکسپیرینس تو نہیں تھا. ہم نے 2 سال 3 سال پی ٹی وی کے ساتھ جو کیا, تو وہ سارا نان پرائم ٹائم ہم نے لیا, اور کس طرح ہم بیچتے تھے ہمیں پتہ ہے. ٹوز پہ کھڑے ہوتے تھے, کبھی کسی کمپنی میں, کبھی کسی کمپنی میں جاتے تھے. اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ بہت سے لیبر والے بھی مجھے جانتے تھے, کیونکہ ابھی درید نہیں آیا تھا, تو میں اپنی بیچنے کے لیے تو جاتی تھی. تو وہ چیز تھی, تو اس میں مجھے دقت نہیں ہوئی. اور اس میں مومنا بھی بڑی اچھی تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم شو کر رہے تھے, تو میں اس بات میں بڑی گھبرا جاتی کہ کوک پیپسی, کبھی کہتی ہوں جا رہی ہوں کوک کے پاس تو پیپسی کی بات کر دی, تو یہ مجھ میں نہیں تھا. تو پھر وہ آ کے کہتی ممی وہ پیپسی الگ ہے, آپ ان کے سامنے پیپسی کہہ رہی تھی. تو اینی وے, تو یہ اتنا مشکل ہمارے لیے نہیں. لیکن پہلا سال ایسا ہوا کہ ہمارے پورے پیسے ختم ہو گئے. اینڈ مجھے درید بتاتا ہے کہ درید نے مجھے نہیں بتایا, لیکن لٹرلی اس نے کہا میں رو دیا تھا اپنے سارے جو میرے مین لوگ تھے بٹھا کے, کہ میرے پیسے ختم ہو رہے, میں فیس کیسے کروں گا مارکیٹ کو, لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں, جب تک پیسے آئیں. آپ کو اگر یاد ہو, میرا پہلا ہی پلے میرے پاس, دوسرا ہم نے کیا تھا ماچس, جس میں ہم لڑاتے تو نہیں تھے, وہ فالس قسم کے کریکٹرز بٹاتے, جیری اسپنکٹ کی طرح آپ کہہ لیں, لیکن وہ کرتی تھی اپنی ZQ, اور وہ اتنا ہٹ گیا کہ لوگ بڑے بڑے اسکرینز لگا کے دکھاتے. تو لیکن پیسے آتے ہیں 3 مہینے بعد, 90 ڈیز کے بعد آپ کے, اور لوگوں نے تھوڑا ہمیں ٹیسٹ بھی کرنا شروع کیا. تو پہلا سال نہیں, لیکن پہلے 6 مہینے بہت ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے, اس کو انڈسٹری کے طور پہ تو مانا نہیں جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے بینک سے بھی آپ کو لونز ملیں, وہ بھی نہیں ہو رہے تھے. تو بڑا مشکل ہوا. پھر درید نے اپنے جو کی لوگ تھے ان کو بلا کے کہا کہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو ہم تنخواہ دے دیتے ہیں, اور آپ لوگ اور ہم لوگ جو ہیں اگلے مہینے سے. یہ پہلا ٹائم تھا. لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے یہ بات تھی, کچھ ہی دنوں میں دوسرے دن مجھے کچھ چیکس آنے شروع ہو گئے. تو اس طرح سے ہوئی. پھر اور مشکل بہت آئے ہمارے پاس, ظاہری ہے چیلنجز. تو لوگوں نے جو بڑے بڑے چینل تھے, میں نے جب اسٹارٹ کیا چینل تو 2 ہی ایک چینل تھے. مجھے ARY نے بھی آفر کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیڈ بن کے آ جائیں. تو درید نے, اس وقت میرا چینل نہیں تھا, تو میں نے کہا کہ انہوں نے پہلے شروع کیا. ہاں ان کا پہلے تھا ہم سے, 1 سال پہلے تھا ہم سے, شاید 2 سال. میرے خیال 2001 میں شروع ہوئے نا پرائیویٹ چینل. بالکل. تو میں نے 2004 کی بگننگ میں کیا, 3 سے شروع کر دیا تھا. اور پھر ایک چینل سے اتنا بھی آیا کہ آپ نہ کریں یہ چینل,
ہم آپ سے پوری پروڈکشن پوری زندگی لیں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو کروں. پھر میری دوستوں کو کہا گیا کہ اس کو منع کرو کہ چینل نہ کھولے. پھر لیٹرس آنے شروع ہوئے, تھریٹس آنے شروع ہوئے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں ڈر تھا مجھ سے, اور اب میں سوچتی ہوں صحیح تھا ڈر, تو وہ میں نے کر لیا تھا. تو اس قسم کے چیلنجز بڑے آئے. اور اس میں بنیادی کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے اندر 2-3 ہی بڑے چینلز ہیں, تیسرا بھی اس طرح ہم کاؤنٹ نہیں کوئی کر سکتے, 2 ہی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اور کیوں نہیں آئے چینلز؟ مطلب اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ بیکاز نیوز میں تو آپ دیکھیں کہ ہر 6 مہینے ایک نیا چینل آ رہا ہے, وہ بیکری والا بھی کھول رہا ہے, تو وہ پراپرٹی والا بھی کھول رہا ہے. تو وہاں تو اوبیسلی مقصد اور ہے کہ پیسہ بنانا مقصد نہیں ہے, وہ اور مقصد, بٹ اس میں تو پیسہ بھی بن رہا ہے, ظاہر اٹس اے پراپر بزنس. تو بنیادی کیا وجہ ہے کہ اور کیوں نہیں انٹرٹینمنٹ؟ لوگوں نے بنایا, پوری دنیا میں انٹرٹینمنٹ چینل کی ویلیو ہوتی ہے, اور ہمارے ملک میں جو ہے نیوز کی, جس میں صرف پیسہ ڈبویا جاتا ہے. مجھے پتہ ہے, درید کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اتنا پیسہ جائے گا تو اتنے بلینس, اس نے کہا میں تو تڑپ گیا. تو یہاں سے پیسہ آتا ہے انٹرٹینمنٹ سے, اور اس میں لگ جاتا ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں, اب تھوڑا سا, ابھی آپ بریک ایون ایٹ لیسٹ ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ اب ہم نمبر 4 پہ آ ہی گئے ہیں, جبکہ ہم لیٹ آئے تھے کافی. انٹرٹینمنٹ اور لوگوں کے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے کیونکہ کوئی دیکھتا ذرا کم ہے, اس طرح آ نہیں سکے. سنو بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, بٹ اس لیول پہ نہیں, ظاہر ہے وہ نہیں ہے. لوگ سیکھ کے کام نہیں آئے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں. ہم لوگ سیکھیں, میں ابھی تک سیکھوں. میں باہر جاتی ہوں, آپ یقین کریں, ہر دفعہ ایک خواہ بیٹھ کے لائٹ کا کورس کرتی ہوں. میں مومنا جا کے اسکرپٹس کے جا کے ایل اے میں جا کے وہ اپنے کر کے آئی. اسی طرح مومل جاتی ہے تو چلیں ہم فلاں چیز دیکھیں. تو آئی مین ٹو سے کہ ہمارے اندر وہ ایگرنیس ہے, اپنے کام کی محبت ہے, وہ کام سے محبت ہے. جیسے آپ نے کہا بلڈرز نے, تو دوسرے اس طرح کے لوگ, یہ ان کا کام نہیں ہے. اور پھر یہ اب جو نئے چینل ہیں وہ سارے ہمارے لوگ توڑتے ہیں. اگر میں کسی کو 3 دے رہی ہوں, وہ 9 لاکھ 10 لاکھ دے دیتا ہے, وہ آ کے شکل بنا کے. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ آپ کے 80% جو آپ کا میڈیا میں, چاہے آپ کا آرٹسٹ ہے, ایکٹر ہے, آپ کا ڈی او پی ہے, آپ کے جو بھی لوگ ہیں, وہ میرے سکھائے ہوئے. اور مجھے فخر ہے, میں سکھاتی رہوں گی. اور میں نے تو وہ ایک شروع بھی کیا ہوا ہے, پف پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول. یہ فلنتھرپی کا ہی ایک کام سوچیے کہ میں اس میں انٹرنیشنل میں نے فیسٹیولز کیے, لوگوں کو سکھایا کئی دنوں, تو اب تک ہم کرتے رہتے ہیں وہ. اور اس میں گورنمنٹ کو آنا چاہیے, اس میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. پہلے کیا تھا, 19 لوگ انڈیا سے آئے تھے اس وقت, انڈیا کا تو سارا انڈین کانٹینٹ چل رہا تھا. ساس بھی کبھی بہو تھی, اور پیلی دیواریں, نیلی دیواریں. اور میں نے تو آتے کے ساتھ کہا کہ ایک تو میں کروں گی کہ اپنا کانٹینٹ. صرف 3-4 رائٹرز تھے جو بڑے, جن کا آپ کو پتہ ہے کہ لوگ لکھتے تھے, وہ پی ٹی وی والے کا انہی سے لکھانا ہے. میں نام نہیں لوں گی, اچھے بڑے تھے, لیکن ہم نے آتے کے ساتھ بہت سے رائٹرز, عمیرہ, سمیرہ اور بہت سے رائٹرز کو ہم نے چانس دیا, سکھایا, دکھایا کہ وہ جانتے تھے لکھنا, لیکن لوگوں نے کہا ریڈر ڈائجسٹ کے. بھائی وہ ریڈر ڈائجسٹ ہوں یا کہیں کے بھی, لکھنے والے اچھے ہیں, ان کو آپ کو پی ٹی وی کی ٹیکنیک سکھانی ہوگی کہ ناول اور اسٹوری میں کیا ہے. تو یہ فرق, تو یہ کیا. اور میرا, جیسے آپ نے پوچھا نا کہ آپ آئیں کیسے, اور آپ کو میرا ایک دماغ میں جو چیز آتے بخدا, وہ میں نے اس وقت بھی سوچا تھا کہ پی ٹی وی کو, چاہے میڈیا کو, لوگ اتنا باعزت پیشہ نہیں سمجھتے تھے. ریڈیو, ٹی وی, میں یہ ہمیشہ کہتی تھی یہ اچھا بنے گا اور ماحول اچھا دیں اور اچھی فیملی سے بچیاں لائیں. دیٹ آئی ڈڈ, میں نے کیا وہ. اور وومن امپاورمنٹ میں بہت کام کرتی ہوں.
ان کی تنخواہیں چیزیں اتنی ہونی چاہیے جتنی وہ قابل ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ ان کو بیبی ہوگا تو آپ ان کی کم کریں گے یا کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جنرلی آپ کو لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ابھی بھی نیپوٹزم جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی فیملی سے تو اتنے سارے ایکٹر ایکٹریسز نہیں آئے, بٹ جنرلی جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یا جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ظاہر اب تو ایکٹرز کے بچے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب آگے جا کے ہم بات کریں گے, جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی اب آنے لگے ہیں, وہ ایک الگ جنگ شروع ہوگی ہے, نہیں وہ ایکٹر ہے وہ ایکٹر نہیں ہے. بٹ جنرلی نیپوٹزم کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں؟ دیکھیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنرلی مطلب ہے, یہ قدرت ایک چیز ہے کہ آپ کا کوئی بچہ یا کوئی جاننے والا تو آپ اس کو کریں گے ہی پروموٹ, کہ کیا کہیں گے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں گے ہی, مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں اس کو نہیں لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے اس کی ایکٹنگ اگر تھوڑی سی کم بھی ہے, اگر میرا بچہ ایکٹر ہے تو میں کوشش تو کروں گا کہ یار چلو اس کو میں تھوڑا پش کر دوں. دیکھیں لوگ آتے ہیں اور بہت آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو پہلے میں ایک سائڈ کی کر پھر آپ پہ اس پہ آتی ہوں. اب آپ دیکھیں گی کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ بھی بہت پڑھی لکھی ہیں اور لڑکے بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, اور کوئی لاء پڑھ کے آئی ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی اس میں پوری میڈیا کو دے رہی ہوں, صرف ایکٹنگ کی بات نہیں کر رہی ہوں. اور ایون ایکٹنگ میں آپ کسی کو جو آرٹ ہے نا, اس آرٹ کو آپ کبھی بھی کسی کے کہنے سے اور اسے آپ اگر کوئی وزیر کا بیٹا آ جائے, کوئی کسی کا پریزیڈنٹ کا بیٹا آ جائے یا پرائم منسٹر, آپ اس کو شاید ایک دفعہ چانس تو دے دیں گے لیکن پھر آگے نہیں چلا سکتے اس کو. ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارے بڑا رگڑا لگ جاتا ہے, کیونکہ میرے ڈائریکٹرس بہت اچھے ہیں. میں انہیں کہتی ہوں کہ اچھا اگر نیا بچہ ہے تو اس سے نکالو, کیونکہ پہلی دفعہ تو کوئی بھی کسی میں نہیں اچھا, لیکن اگر جب نہیں اچھا ہے تو اس کو نہ کریں. اور موسٹلی ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کو انٹروڈیوس کراؤں تو ہم ٹی وی سے کراؤں, بچی کو تو خاص طور پہ. ایسے ایسے لوگ لے آئے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو پڑھاتے بھی نہیں تھے, سیدوں کے اور اس کے, لیکن انہوں نے کہا آپا یہ بچی ہم نے آپ کو دی, اس کو شوق ہے ٹی وی کا. آپ کہہ نہیں رہے ہیں کہ ایکٹنگ کا شوق ہے, اس کو ٹی وی میں آنے کا شوق ہے. آپ دیکھیں وہ کیا کر سکتی ہے. لیکن ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ جو میں چاہتی تھی, اب ہر گھر میں ایک بندہ ضرور میڈیا میں جانا چاہتا ہے. اور میڈیا میں کہتی ہوں ہائیلی پیڈ آپ کا پروفیشن ہے. اگر آپ اچھے اینکر ہیں, آپ اچھے ڈائریکٹر ہیں, آپ اچھے پروڈیوسر ہیں, آپ آرٹسٹ ہیں, آپ کو اندازہ ہے کتنا ملتا ہے. اور تو چھوڑیے ہمارے جو مسالہ چینل, ہم نے ایک چینل تو نہیں کھولا نا, ہم نے تو بہت سی چیزیں, ہم نے پہلا ساؤتھ ایشیا کا چینل کو, اس وقت میرے پاس 6 چینل ہیں. تو مسالہ چینل, اس میں شیرین کو بھی میں پکڑ پکڑ کے وہ گھر میں سکھاتی تھی. میری بھابھی بھی جاتی تھی, اس نے کہا فلاں خاتون, تو اس نے کہا نہیں میں ٹیلی ویژن پہ نہیں آتی. اس طرح عابدہ پروین نے بھی کہا تھا میں ٹی وی پہ نہیں آؤں گی وہ, لیکن جب آتی ہے تو اب ملتی ہے, کہتی ہے ادی آپ نے صوفیانہ کلام کو کہاں تک پہنچا دی. تو خیر نہیں, ان کی کیا پے ہے, وہ 25,000 30,000 پہ یہ لوگ آئے تھے, اب 8 لاکھ لیتے ہیں پر منتھ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا اسپانسرڈ پروگرام ہے تو اس کا الگ. تو میڈیا نے بڑا کام کیا ہے, بہت سے لوگوں کی روزی روٹی لگی ہے, ڈفرینٹ جس کو آتا ہے, جس کا جو ٹیلنٹ ہے. آپ اچھے پینٹر ہیں, آپ اچھے آرٹسٹ ہیں, آپ کو موقع ملتا ہے. میرے پاس یہ زیادہ انفلوئنس اور اس چیز کی چیز نہیں چلتی, کیونکہ جب آتے ہیں میرے پاس بہت بڑی ڈاکٹر ہیں, ان کا بیٹا کر کے آیا UK سے چارٹ اکاؤنٹنٹ, کہنے لگی کہ سلطانہ میں نے اس کو ایکٹنگ کا شوق ہے. وہ بچہ ہینڈسم اتنا پیارا, میں اسے دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا تمہیں کیا, کہنے کہ مجھے بہت شوق تھا لیکن ماں نے کہا پڑھ کے آؤ, بریلینٹ. تو میں وہاں سے چارٹ اکاؤنٹنسی کا, اب میں نے امی کو کہا میں ایکٹنگ کروں گا. میں نے اسے کسی بھی جگہ بھیجا اور مجھے لگا بہت اچھا کرے گا, نہیں کر سکا.
کہتے ہیں کہ 2 دفعہ آڈیشن میں اس کے ہاتھ پاؤں ایسے کانپے. اینڈ ہی کیم ٹو می, مجھے کہنے کا آنٹی میں پھر سے جا رہا ہوں باہر اور میں ایکٹنگ سیکھ کے آؤں گا دوبارہ. لیکن اب وہ اپنا بزنس کر رہا ہے, اچھی بات ہے, اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ اس کا کام نہیں. تو ایسا ہوتا ہے. اور جنرلی ایک اور جو تھوڑی سی شکایت ایکٹرز سے سننے کو ملتی ہے, ابھی کچھ پوڈ کاسٹ ہم نے کیے, راؤنڈ ٹیبلز کیے, کہ جو سیلری کا گیپ ہے خواتین میں اور مردوں میں, وہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی انڈسٹری میں ہے. ناٹ پرٹیکولرلی آپ کا چینل ہے, نہیں, میں اپنی پیاری پہچا ہی نہیں رہی, میں ذہن میں نہیں آ رہا. اوور آل جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ نہیں ہے ایسا. پاکستان میں نہیں ہے, باہر ہے. پاکستان میں بہت سی چیزیں اچھی ہیں جو ہم گاتے ہی نہیں ہیں. ہم کرتے ہیں بری چیز کہ کنگھی تم نے ٹھیک کیوں نہیں کی, کپڑا کیوں نہیں, یہ ہم تو ایسی چیز نہیں ہے. اگر بہت قابل لڑکی یا قابل, آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک چیز جو میں کہوں گی اور برملا کہوں گی کہ لوگوں کو میڈیا میں شاید واحد ہم ہیں جو ٹائم پے کرتے ہیں اور لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا اور وہ ان کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے فرسٹ کو. اور لیکن اور کوئی اگر ہے تو وہ چیلنج ایکسیپٹ کر لے کہ کرے. لیکن جنرلی کیوں وہ ایک 15 دن بعد 20 دن بعد تو دیتے ہیں, جب کہ میں کہتی ہوں وہ کماتے ہیں. ہاں, لیکن جنرلی یہ جو تنخواہوں کا ہے, مطلب اب اسپیشلی جو بیچارے ڈی او پیز ہیں یا اسسٹنٹس ہیں یا ایون رائٹرز ہیں یا چھوٹے ایکٹرز ہیں, اب وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ یار ہم مطلب 50,000 کی صرف پیمنٹ ہے, اور ایک تو پہلے کام کرنے کے لیے اتنی محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, پھر جب کام کر لیا ہے تو وہ پیسے لینے کے لیے بھی آپ کو اتنی ایک اگلے کے پیچھے جانا پڑتا ہے. میں سمجھتی ہوں شرم آنی چاہیے اس بات پہ جو یہ لوگ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نام نہیں لوں گی, مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو آپ 50,000 اور اس کی بات کرتے ہیں کہ اتنے کم لوگوں کے جن کی پیمنٹ ہو تو نہیں. یہ جو میں دوریت کی بات کر رہی ہوں, اس نے یہی کہا تھا کہ اگر ہمارے پیسے نہیں تو ہم کم از کم جن کا انڈر 1 لاکھ ہے ان کو تو پے کریں. وہ تو خیر الحمدللہ پھر وہ وقت نہیں آیا, لیکن ہم نے یہ کیا. ابھی جب بہت سخت وقت آیا تھا, ہم نے یہ جب نیوز چینل بھی کھولا اور چیزیں بہت سی ہوئیں ایسی, تو ہم نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہے پے کٹ کریں گے, لیکن ہم جس کا 1 لاکھ سے کم ہے اس سے نہیں کریں گے. تو اور جب ہمارے روین بہتر ہو جائیں گے تو ہم اس کو بھی پھر سے بہتر کرنے, تو ہم نے کیا. تو یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں, لیکن ہاں مجھے پتہ ہے ٹیکسز نہیں دیتے لوگ, ٹیکسز نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیں, کیونکہ ہم پبلک لسٹڈ ہیں, ہمارے ایک آپ کو پتہ روپیہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے. ہم پورا بنے ون آف دا ہائیسٹ جو ٹیکس پیئر ہوں گے ان میں ہم ہوں گے. لیکن آپ باقی چینلز کا دیکھ لیں, نہیں دیتے ٹیکسز. اور گورنمنٹ کو کیا پتہ نہیں ہے, ان کو لینی چاہیے. اگر ٹیکسز بھی دنیا میں یہ سارے پہلے دے دیں نا تو ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا. اور میں صرف چینلز کی بات نہیں کر رہی ہوں, سب کی جو ہے, جو تنخواہ دار ہے اس بیچارے کی تو کٹ جاتی. تو یہ چیزیں ہیں جن کو بہتر ہونا چاہیے کہ ٹائم پہ پیسے ملنے چاہیے, ٹیکس دینا چاہیے. اور فلم کی اگر ہم لوگ بات کریں, ڈرامہ میں تو ہم نے کانکر مطلب پوری دنیا کو کیا, انڈیا سے لے کے مڈل ایسٹ سے لے کے افریقہ تک ہمارے ڈرامے جا رہے ہیں, اسپیشلی ہم کے ڈرامے بہت نکلتے ہیں. فلم انڈسٹری میں ہم کیوں ابھی تک اتنا پیچھے ہیں؟ بیکاز میں نے جیسے ہم پیچھے بات کر رہے تھے, میں نے تو لنڈن سے جب فلم پڑھی تو میرا تو بہت زیادہ پرسنل شوق تھا کہ میں آؤں فلم میں جاؤں, بٹ ظاہر ہے انڈسٹری اس طرح نہیں, صرف کراچی واز دا بگ مارکیٹ. آپ لوگ ابھی اسلام آباد ڈرامہ انڈسٹری کو کافی لائے, یہاں شوٹس ہونا شروع ہوئے, بٹ فلم سائڈ پہ ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں؟ آپ کو جب کہ پتہ ہے کہ ہماری جو فلم ہے کسی زمانے میں 300 بھی بنی ہیں ایک سال میں. میں نے پورا اس پہ فلم پہ ایک بک بھی لکھوائی 60-70s کے ٹائم. جی. دیکھیں فلم ایسا میڈیم ہے جس پہ میرے نظر میں جو ہے وہ
پہلے تو میں کہوں کہ فلم جو ہے وہ جس کو جو پسند ہے وہ جا کے دیکھے گا نا. اور ٹیلی ویژن میں یہ فرق ہے وہ فیملی بیٹھتی ہے, تو ہمیں ٹیلی ویژن پہ بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. فلم میں جتنا سینسرشپ ہے, ہر جگہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سینسر کرنے, اور ہر ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے سینسر کرتا ہے. تو ایک تو پھر وہ جو اس زمانے میں اتنا نہیں تھا, ایک بات یہ ہے. دوسری بات سینماز کم ہیں. جب سینماز کم ہوں گی تو پیسے اس طرح آ نہیں پا رہے ہیں. پہلے تو جب زیادہ بنتی تھی, زیادہ سینما تھی, اور ٹکٹ بہت مہنگی ہے. پہلے وہ جو آپ نے سنا ہوگا بچپن میں 6 آنے کی ٹکٹ. تو یہ انٹرٹینمنٹ سب کے لیے ہونی چاہیے. رکشہ والا بھی جا سکے, پہلے یہ ہوتا تھا نا ٹانگے والا, رکشہ والا, یا لوور پیڈ لوگ بھی جا کے اپنی تفریح وہ کر سکتے ہیں. اور جس طرح کی آپ ڈانس اور چیزیں دیکھیں آپ, اب وہ چیز رہی نہیں. پھر سینما والا جو ہے پیسے اتنا لیٹ دیتا ہے کہ آپ اگر فلم بنانا چاہیں تو لیتے لیتے آپ کا ٹائم جتنا گزر جائے گا کہ دوسری فلم کے لیے توبہ ہی کر کے بیٹھیں گے. لیکن اس کے اندر جو اسکرپٹ ہے یا جو سٹوری ہے یا جو ایکٹنگ ہے, اس میں بھی ہمیں مطلب ایٹ لیسٹ جو چیزیں بنی بھی ہیں وہ بھی ہمیں اس طرح وہ نہیں, مطلب ساؤنڈ ڈیزائن کوئی نہیں صحیح. اب ایک میں مووی دیکھنے گیا تو وہ ساؤنڈ ڈیزائن ہی سنیما میں وہ اتنا وہ عجیب نہیں ہے, وہ ایکٹر ایکٹریس نہیں ہیں. آپ ٹیلی ویژن کے جب وہ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اور اگر ساؤنڈ وغیرہ جب چلے گی نہیں نا, جب سینماس نہیں ہوں گی نا, تو پھر سب کا بزنس ایک ساتھ ہے تو وہ ٹھپ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہاں ہے, 1-2 نے شاید اسٹوڈیو کھولا بھی تھا لیکن وہ بھی شاید بند ہو گئے. مطلب آپ کو بنیادی اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ بیکاز ایکو سسٹم نہیں ہے تو نہ ایکٹرز پیدا ہو رہے ہیں, نہ اچھے اسکرپٹس آ رہے ہیں, بنیادی یہ وجہ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, پیسوں کا ریٹرن بھی آپ کا صحیح نہیں آ رہا ہے, جس وجہ سے بچے بنا نہیں پا رہے ہیں. اور یوتھ کو انکریج کرنا چاہیے ہمیں. آپ جیسے لوگ جو پڑھ کے آتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ایک اور جو تھوڑی سی تنقید ڈرامہ انڈسٹری پہ ہوتی ہے, ابھی بھی ساس بہو کے ڈرامے بہت زیادہ آ رہے ہیں, مطلب ہمیں کوئی نئی اسکرپٹس ٹی وی میں نہیں نظر آتی. اور اسپیشلی آپ تو خود کیونکہ خاتون ہیں اور وومن امپاورمنٹ کی بھی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں, تو لوگ مطلب اگین وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب انڈیا کے اندر تھوڑا سا چینج ہم نے دیکھا نیٹ فلکس کے اندر کہ پولیس کے اندر خواتین کے اوپر لائک سیریز بن رہی ہیں, اور وہ ایک لیڈ رول کے طور پر بہت زیادہ آ رہی ہیں. پاکستان میں بھی ذرا ٹپکل جو ہے وہ ڈرامہ انڈسٹری ہے, اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ آپ بھی یہ کہتے ہیں؟ زیادہ ابھی بہت چینج ہو رہا ہے, بٹ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی وہ ساس بہو ڈرامے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. دیکھیں, ایک تو پہلے پی ٹی وی کا تھا ایک ڈرامہ, سب بیٹھتے تھے, اور ویک میں ایک, ڈیلی نہیں ہے, ویک میں ایک. اب 21 ڈرامے ایک چینل پہ چلتے ہیں, 7 بجے کے 8 بجے کا, 9 بجے کا. اب 7 دن اگر وہ اس کو آپ لگا لیں تو 21, اس میں سے جس کا نکلا ہے بڑی بات ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری انفارچونیٹلی بڑا دکھ ہوتا ہے, ہمارے لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ گھروں تک بہت محدود ہو گئے ہیں. تو بہت سے ایسے کرتے ہیں. اچھا, میں یہ نہیں کہوں گی, ہم بھی ساس بہو کے چلاتے ہیں لیکن بہت کانشیسلی چلاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن موسٹلی جو دوسرے چلاتے ہیں پروگرامس, اس کا ویور جو ہے وہ نہیں ہوتا. جیسے میں کہوں کہ بعد میں وہ پھر ان کو لوگوں کو سمجھتا آتا ہے. جیسے میں کہوں اڈاری میں نے کیا کہ آپ کا بچہ جو ہے, اگر آپ کا اسٹیپ فادر یا کوئی بھی کسی بھی بچے سے اگر زیادتی ہوتی ہے نا, میرا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب کا بندہ ہی کرے گا. تو اگر آپ کا بچہ ڈسٹرب ہے تو آپ اسے پوچھیں. تو اس طرح کے بھی ہم نے ڈرامے کیے, لیکن شروع میں ان کی وہ نہیں آ رہی تھی. پیمرا نے بھی بڑی سختی کی, وہ کی, تو ہم نے کہا کیسے نہیں کریں. پھر خیر پیمرا نے کہا نہیں ٹھیک ہے کہ بھائی یہ. پھر چائلڈ میرج پہ جب ہم نے کیا تو ظاہر کچھ تو دکھائیں گے نا.
تو جب نہیں یہاں تک نہ دکھائیں یہاں تک دکھائیں تو سبجیکٹس وہ آسان ہو جاتے ہیں جب آپ ساس بہو اور چیز. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کچھ چینلز کہتے ہیں کہ پہلی بریک میں تھپڑ کتنا پڑے گا عورت کو, اور میں موسٹلی کہتی ہوں تھپڑ مت لگوانا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ میں اپنی جب بات کروں گی تو لوگ پھر وہی سوشل میڈیا پھر یہ اچھا خود کو سمجھتی ہے. نہیں سمجھتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ کیا چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہیں. ساس بہو کا ہونا برا نہیں ہے. میں بھی ساس ہوں, میری بہو ہیں, بڑی دوستی ہے, اور ہم نے یہ بھی دکھائی ہیں چیزیں ساس بہو. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ جو ساس بہو کہہ رہے ہیں وہ سختی اور سازشیں یہی ہے نا, تو یہ ہوتی بھی ہیں. اب آپ نے دیکھا, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دیکھا کہ ساس نے بہو کو پکڑ کے اور جلایا مارا, یا اور ساس کو کسی نے مارا. تو یہ چیزیں ہیں تو صحیح معاشرے میں, لیکن اس کو طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ غلط کو غلط, صحیح کو صحیح بتایا جائے. لیکن ابھی بھی ہمیں جو ایک بہت پاورفل کیریکٹر خاتون کا بہت کم نظر آئے. ایز این ایگزامپل ایک پولیس آفیسر آپ کو خاتون بنائیں, اور وہ والے کیریکٹرز ہم مطلب جو لکھاری ہیں, جو ہم لکھ رہے ہیں, رائٹرز ہیں, وہ اس طرح کی کیوں نہیں سٹوریز لا رہے ہیں؟ تم نے 2 دفعہ پولیس آفیسر کا کہا ہے, مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے ذرا میسز میرے خیال سے ریلیٹ زیادہ کر پائے گی. نہیں, اس طرح کے کیریکٹر بھی ہیں. آپ صرف پولیس پہ نہ جائیں, اور لوگ بھی کرتے رہیں گے. میں نے اوروں کے اتنا نہیں دیکھا ہے, لیکن دیکھتی بھی ہوں میں اوروں کی اپنی کمپٹیشن کو. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم سفر تھا, زندگی گلزار تھی, جس کو میں نے کیا تھا, جس کو باہر بھی بڑا اپریشیٹ کیا گیا ایجوکیشن پہ, اور اس میں اچھی ساس بھی دکھائی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹپیکل ہوتے ہیں, لیکن ٹپیکل جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں, اور اس میں ہم بولڈ عورت کو بھی دکھاتے ہیں. کہ اکثر میرے پاس تو یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ بولڈ. ابھی میں نے جو کیے ڈرامہ جو میں نے کیا ہے موب لنچنگ پہ 3 کیے, اس میں میری 3 عورتیں آپ دیکھیں نا, عورتیں جو تھیں وہ اسٹرانگ تھیں. اس پہ آپ کو کوئی پریشر وغیرہ تو نہیں آیا؟ کوئی بالکل نہیں آیا. میں ڈری ہوئی تھی کہ شاید لوگ کریں گے, لیکن آپ نے دیکھا کہ A to Z یہاں بھی اور ملک سے باہر بھی بہت زیادہ اپریسیشن آئی, اور لوگ اس بات کو سمجھ سکے کہ کیا ہے. کیونکہ ہم, اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کر رہی ہوں کہ یہ جو ماب مینٹلٹی ہے یا ماب لنچنگ ہے, ایسا نہیں ہے. انڈیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. آپ US دیکھیں, UK دیکھیں, کہاں کہاں نہیں ہوا ہے. کبھی کالوں کو مارا گیا ہے, کبھی آپ یہ فلسطین کی چیزیں دیکھیں, وہاں پہ ہر جگہ پہ. اور صرف ریلیجن کو آپ بنا کے نہیں, میں کہہ رہی ہوں, لوگوں نے کہا, آپ نے کہا پلس میں نہیں, آپ اپنی سیاست کے لیے لوگوں کو کوئی نہ کوئی بہانہ دے کے مارتے ہیں. یہ تو ایک مثال چھوٹی سی میں نے دی, کسی نے نہیں. میں لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں, ریٹنگ اتنی نہیں آئی. اب آپ جو کہیں تو کہ ایسا کیوں نہیں بناتے, تو لوگ ریٹنگ والی بات بھی ہوتی ہے نا. لیکن میں نے کہا نہیں, ہمارے پاس رقیب سے ہوا, یہ والی ہوئی, اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹ تھے, اس میں وہ ریٹنگ نہیں آئی. لیکن کیٹیکس نے بہت اچھا کیا. لاسٹلی تھوڑا سا آپ نے, جب آپ بزنس میں آئیں, آپ انوویشن لے کے آئیں, پہلی آپ فیمیل آپ کہہ لیں کہ مالک جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں, اب جو نیا ڈیجیٹل انڈسٹری ہے, سو لیٹس سے OTT پلیٹفارمز ہیں, یا جیسے ایوالو ہو رہی ہے پوری انڈسٹری, AI کا دور اور یہ سارا, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو OTT کا ابھی بھی اسکوپ ہے؟ ابھی ہم نے سنا ہے کہ ہم ٹی وی کا نیٹ فلکس پہ جو ہے وہ کوئی میرے خیال سے پہلے اوریجنل جو ہے وہ آ رہا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو آگے فیوچر ہے ڈیجیٹل کے اوپر؟ دیکھیں, آگے ہے ہی ڈیجیٹل کا زمانہ, اب تو AI بھی آ گیا ہے.
تو مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کیا کیا ہو رہا ہے. اب تو آپ لوگوں کا زمانہ ہے, لیکن ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, لیکن اور ڈیجیٹل پہ آنی چاہیے چیزیں, کیونکہ آسان ہو جاتا ہے. آپ کہیں بھی بیٹھ کے, کسی وقت بھی بیٹھ کے, وداؤٹ آپ کمرشل کہ آپ ون گو میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. مجھے صرف ایک چیز کہنی ہے کہ بچوں سے کہ آپ کو جب فیلڈ ملتی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے یوز کریں, کیونکہ اس کا بڑا ہی جو ہے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, صرف جو ہے ٹائملی نگیٹیوٹی اور چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ انفارچونیٹلی انسان کے اندر جو ہے نا غلط باتیں اور ان چیزوں کا روم زیادہ ہے کہ اچھا یہ ہو گیا, سسپینس, مار کٹائی کسی نے اسے کی, اس نے نشہ کیا, فلاں کو قتل کر دیا. اب ہمیں ان چیزوں کو ذکر ضرور کرنا چاہیے, لیکن پروموٹ اچھی چیز کو کرنا چاہیے. تو یہ شاید آگے سمجھ آئے یا نہ سمجھ میں آئے, مجھے نہیں پتہ, لیکن سمجھنا چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے ڈیجیٹل کی وجہ سے جہاں فائدہ بہت ہوا ہے اور ہوگا ابھی آگے جا کے, اتنی ایک پولرائزیشن بھی بہت زیادہ آ رہی ہے؟ مطلب ہم نے جرنلسٹ کمیونٹی میں خواتین کے اوپر ہراسمنٹ اور آن لائن ٹرولنگ, اسی طرح ایکٹر ایکٹریسز والی سائڈ پہ بھی ہم نے دیکھا. تو اس کے اوپر لائک واٹ از دا وے فارورڈ؟ اب ٹھیک ہے, ایک تو آپ لوگوں کو سمجھانا ہی ہے, بٹ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں ایک کوشچن کرتی ہوں آپ سے, یہ اس کا جواب میں دوں گی, لیکن میں ایک کوشچن کرتی ہوں, آپ لوگوں کو عورتوں پہ ہی کیوں ہر وقت, چاہے وہ ہماری پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, لڑکی ہو, یہ یہاں پہ گٹی پھنسی ہوئی کیوں ہے؟ نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب وی آر ناٹ سپورٹنگ, مطلب آئی تھنک کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ڈیجیٹل کے اوپر, اور وہ خواتین کی طرف زیادہ ہے, جس کو ہمیں روکنا ہے. لائک میں تو اس پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھ رہا ہوں. ہاں, نہیں ہونی چاہیے نا. مطلب مردوں کے اوپر بھی ہوتی ہے, جرنلسٹ کے اوپر بھی, اتنی بٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ہوتی ہے کہ بولا غلط, سنبھل کیا, چیزیں ہوئیں. آپ کا تو دوپٹہ گرتا ہے, وہ کیوں گرتا ہے, چیز یہ کیوں ہوتی ہے, یہ نہیں دیکھتے ہیں. فلاں بندہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے, خلا میں لڑکیاں جا رہی ہیں, چیزیں ہیں. مطلب ہم کہاں پہ بندھے بیٹھے. ایک چیز تو میں کہوں گی کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے. میں آپ کی سوال کو دوسرے طریقے سے لے آتی ہوں کہ ہمارے پاس جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی, اور یہ جو 24 کروڑ ہمارے بچے ہیں, ان کو اگر ہم نے نیو ٹیکنالوجی میں آئی ٹی, دوسری چیزیں جو بھی اگر ان میں اگر کریں تو یہ ہماری اسٹرینتھ بن جائے گی, لائک اے کوریا. لیکن اگر ہم نے ان کو ادھر ہی واہ واہ کر کے اور ہم نے ان کو ویورشپ دی تو یہ تو برباد ہو جائیں گے. اب یہ کس کا کام ہے؟ سوچ کی بات ہے. خود تو ہمیں خود کا بھی کام ہے. جیسے آپ نے کہا آپ نے کیوں سوچا, تو ان بچوں کو بھی میں کہتی ہوں کیوں نہیں بہتر سوچتے ہو. اگر آپ لوگ ڈرگس چیزیں یہ پیری فقیری, آئی ایم سوری, لیکن لڑکیاں جب تھوڑا کچھ کرتے ہیں, رمضان میں فلاں جگہ پہ دوپٹہ نہیں تھا, پتہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں, کہ مولوی صاحبوں کی آپ جو, میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایجوکیٹڈ جو لرنڈ لوگ ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ڈانس کر کر کے, یہ اسلام تو نہیں ہے, یہ کوئی چیز تو نہیں ہے نا. تو ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. اگر ہم ڈیجیٹل پہ ایسی چیزیں کریں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ ہم تھوڑا ایجوکیشن اور ان چیزوں پہ آئیں کہ نیو جو لوگ ہیں, مجھے آپ کی باتوں سے کہ جو یوتھ آ رہا ہے اس کو کس طرح سے, آئی تھنک آپ اگر اس کو تھوڑا سا اس طرح وہ کریں کہ مطلب جو میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمارے پاس انفارمیشن بھی بہت ہے, ہمارے پاس اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں. اب وہ ٹائم نہیں کہ جی میں نے انگلینڈ جاؤں گا یا میں امریکہ جاؤں گا تو میں پڑھوں گا تو میرا شاید دماغ کھلے. یوٹیوب پہ سب کچھ ہے, بٹ ابھی بھی سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن اتنی ماڈرن دور میں بھی جو آ رہی ہے, تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا کچھ ہے پازیٹیو لینے کے لیے, اور اس کو کرب کرنے کے لیے ہمیں لائک کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ڈیجیٹل ہے تو بہت اچھا, اس میں بچوں کو آنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو گھر ہیں نا اس میں بھی بڑی چینجز آ گئی جو ہمارے معاشرے میں.
کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، اور بچے 24 گھنٹے جو ہیں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کھانا کھا رہے ہیں، چاہے اس میں کر رہے ہیں. اس کو اب یہ جنریشن جب ماں باپ بنے گی تو کیا ہوگی؟ یا جیسے آپ نے ابھی ڈرگ کے کیسز چل رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ بلینس آ رہے ہیں، ملینس آ رہے ہیں، تو ہمیں پوچھنا تو ہے نا کہ کہاں پہ جانا چاہیے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور یہ گھر سے آئیں گی کہ ہم بچوں کو دیکھیں، ان پہ نظر رکھیں کہ وہ ڈیجیٹل پہ کیا کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، بچیاں ٹک ٹاک کرتی ہیں اور بچے بھی کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ، لیکن ماں باپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ناجائز طریقے کے پیسہ آ رہا ہے، اس کو بچے کو کیسے سمجھانا ہے. گڈ اینڈ بیڈ والی بات ہے نا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. اسکول کی بات اگر جو میں نے بہت پہلے کی، کہ ہمارے اسکول میں تو یہ تھا، جس کی میں صرف گورنمنٹ اسکول کی بات کریں، جس میں نام کچھ آپ کو بتاؤں جو میرے سن سے نکلی ہوئی، میرے ٹائم کی بات کر رہی ہوں، جس میں مہتاب اکبر راشدی ہے، جس میں فہمیدہ ریاض ہے، جس میں انیس ہارون ہے جو اس وقت بھی آپ کے اس کی وومین ایکشن فورمین اور عورت فاؤنڈیشن کی چیئرمین ہے، اور بہت سی ایسے نام مجھے جو کہ بہت بڑی یہ میری جو کوئی کلاس فیلو تھی، کوئی اور ایک اسکول کی بات. اب اسکول میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. اب کمپٹیشن ہو رہا ہے پیسوں سے. ہمارا گھر چھوٹا تھا یا بڑا تھا، کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب بچہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میرا جو دوست ہے نا، وہ ہر سال چھٹیوں میں فلاں جگہ جاتا ہے. کل میں اپنے پوتے سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو خرچ مناسب کرتے ہیں دوستوں پہ. کہتا ہے میرا ایک دوست ہے، اس نے دوستوں کو کھانا کھلایا، 1,00,000 روپیہ خرچ کیا. تو میں نے کہا بڑی شرم کی بات ہے. کیوں دادی؟ اگر پیسہ ہے تو؟ میں نے کہا نہیں، غلط ہے. تو پیسہ ہے تو غریبوں کو دو نا، تو کہ وہ اوروں پہ چلے. ابھی موسٹلی جیسے اب آپ یہ کہاں لگائیں گے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو دے کے آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. ہم ان چیزوں کو بچوں کو بھی بتائیں. جب ہمیں دیتا ہے، چاہے وہ میرا علم ہے، چاہے وہ میرا پیسہ ہے، چاہے میرے میں وہ اچھائی ہے، تو مجھے وہ اسپریڈ کرنی چاہیے، مجھے سب کو دینی چاہیے. شکرانہ. ہم سے شکرانہ نکل گیا. آج میں جہاں کھڑی ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے موقع جب ملتا ہے میں 100 سجدے کروں رب کو. میں تو نہیں سمجھتی تھی میں یہ بن سکوں گی، میں تو ایک کام کے لیے نکلی تھی. شاید اللہ کو مجھ سے یہ کام لینا تھا، بہت سی روزی بہت سے لوگوں کا. کسی جگہ کام کرتے ہیں نا، تو میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ ڈیوٹی، اس کے ساتھ جب وہ جا رہے ہیں کوئی اچھی بات ضرور ان کو بتا دیں جو ان کے ذہن میں ہو. ہم اپنے آفس میں بہت صفائی کرواتے، جینیٹوریل سروس رکھی ہوئی ہے. ایک پتا گرتا ہے تو نظر آتا ہے اور ہم کہتے ہیں اٹھاؤ. تو میں نے کہا درید سب لوگ تو اتنا نہیں کرتے، کیوں ہم؟ اس نے کہا امی یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں، یہ جو 700 لوگ ہیں، 700 فیملی جب یہاں عادت پڑے گی تو یہ اپنے گھر میں بھی صفائی کروائیں گے. مجھے بہت اچھی لگتی ہے بات کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کرے. اب ہم ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. ہم نے 25 ابھی گورنمنٹ کے اسکول اڈاپٹ کیے ہیں. آئی ایم ٹرائنگ کہ اگر مجھے تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی، گورنمنٹ کو اگر کچھ سمجھ میں آ جائے بات، تو میں میڈیا یونیورسٹی یہاں پہ اس میں نے بہت کام کر لیا، جس کو ہم ایفیلیٹ کریں گے. بڑے جو آپ نے کہا ساؤنڈ میڈیا، کوئی ڈانس اور گانا تو نہیں ہے. ڈی او پی، ساؤنڈ، لائٹ، ڈیجیٹل، اے آئی، دنیا اب میڈیا ہو گئی. تو ایسی چیزوں میں ہم اب جانا چاہ رہے ہیں. جو ہم نے کر لیا ہے وہ ہمارے سارے بچے اب کر رہے ہیں، کریں.
اب آگے کی جو چیزیں ہیں وہ کریں. مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ ابھی تک کام کرتے ہیں. مجھے ایک جب خیال آیا, میں ڈیلی آفس جاتی ہوں, اب میں دوسرے قسم کا کام کرتی ہوں. But what drive you every day to wake up and go to the office? مطلب ابھی تو آپ مہینے میں بس ایک چکر بھی لگا لیں, but what's driving you روزانہ to just like wake up اور آفس میں جاؤں, like اس کے پیچھے کیا like سائنس ہے؟ مجھے وہ اٹک جاتی ہے کہ کل کیا بات ہوئی تھی اور اس کو پورا کرنا ہے. اور دوسرا آج کل میں کام کر رہی ہوں جو بچوں کو اگر یہاں پتہ چل جائے گا تو وہ کریں گے. وہ یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں ان کو ڈسپلن سکھاؤں کہ جو کام آج دیا تھا وہ کل کیا کہ نہیں کیا. اور رات کو یہ ڈے 1 سے میری عادت ہے, بچے چھوٹے تھے ایک کاغذ اور پینسل رکھ لیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میڈیا والا کام تو 24 گھنٹے چلتا ہے. کوئی چیز مجھے اگر یاد آتی ہے میں آنکھیں بند میں وہ لکھتی ہوں. کبھی کبھی ایک لائن دوسرے پہ چلی جاتی ہے کہ صبح مجھے کیا کرنا ہے, تو وہ کرتی ہوں. پھر وہ جو ڈیلی کے کام ہیں ان کے علاوہ کہ آج یہ. تو آج کل میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو مجھے تجربہ ہے وہ لوگوں کو میں دوں اور میں سکھاؤں. وہ تجربہ صرف لکھنے پڑھنے کا نہیں, جو تربیت بھی ہے وہ تربیت میں جو میں نے اپنے بچوں کو دی ہے وہ میں اپنے یہ 700 بچے جو میرے آفس کے میں ان کو بھی دوں. ہوتے ہیں ہمارے جو سارے کام کرنے والے ہم ان کے ساتھ جب ایک سال میں بیٹھتے ہیں تو اکثر میں ان سے پوچھتی ہوں, اکیلے میں بھی جب بیٹھتی ہوں میں پوچھتی ہوں اپنے ڈرائیور سے تمہاری بیوی کیسی ہے؟ تو وہ کہتا ہے, میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو دنیا میں؟ میں اپنے پورے جو سرونٹس بھی ہیں گھر کے ان کو ایک ہفتے میں بیٹھ کے ان سے بات کرتی ہوں. عجیب ہوں میں, تو تم کیسے چاہتے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم بچوں کو رائز ہونا. تو میں نے کہا اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کی بڑی عزت کرنا. پھر وہ بتاتے ہیں آپا میری بیوی بڑی اچھی ہے, پھر یہ ہے وہ. تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. میرا کک ہے, اس کی 9 بیٹیاں ہیں کشمیری, اور 9 کی 9 پڑھی لکھی ہیں. کوئی میرے ساتھ میڈیا کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. And I'm so glad سب پڑھے. بچے لڑکے تو پڑھتے ہیں. 70-80 سالوں میں اگر when you look back like what are the 70-80 سال like پوری اگر آپ اپنی زندگی جو ہے وہ کام کی بھی ہو جنرلی like آپ نے جب پہلے بھی کام کیا, کون سی بنیادی 4-5 چیزیں ہیں جو آپ نے زندگی میں سیکھی ہیں؟ لائک اگر آپ پوری اپنی ایک ریوائنڈ کریں لائف کو تو what are the lessons؟ یہ میں سب کو کہتی ہوں آپ نے اچھا کیا. ایک تو جب آپ کہیں ترقی پہ پہنچے, اونچائی پہ پہنچے, تو آپ ایک پتھر کی ٹھوکر سے بھی ڈریں, کیونکہ آپ کی زبان, آپ کا بیہیویئر جب آپ کو وہاں سے گرائے گا تو آپ کی پوری زندگی کی 1 منٹ میں چیز جاتی. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں جب آپ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچتے ہیں نا تو پتھر کی ٹھوکر سے بھی. دوسرا میرا یہ ہے کہ لوگوں کی رسپیکٹ کریں, ان کے کام کی رسپیکٹ کریں, اور لوگوں میں اچھائی ڈھونڈیں اور وہ اچھائی وہ ان کی آپ اپنے پاس رکھیں. یہ میں سب بچوں کو, یہ آفس کو بھی کہتی ہوں. آج آپ نے پوچھا تو آپ کو بتائیں کہ جتنی آپ ترقی پہ پہنچتے جائیں اتنے ہی ہمبل, اتنی ٹالرنس. ایک تو ٹالرنس, ہم جتنے اونچے چلے جاتے ہیں اتنی زور سے بولنے کو شان سمجھتے ہیں. نہیں, شان آپ کی پولائٹنس میں ہے, دوسرے کی عزت سے ہے. اور اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو اکیلے میں سمجھائیں, پبلک میں اس کو کبھی نہ کہیں. دیٹس آل. کوئی ریگریٹ ہے آپ کو زندگی میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, which is like I don't think that's بالکل نہیں ہے. کوئی ایسی کوئی تو ایسی چیز I'm sure ہوگی کہ جو you feel like کہ یہ نہیں, تھوڑی جیسے مجھے اب مجھے ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں کر کے جانی ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جیسے میں کہتی ہوں میڈیا یونیورسٹی کھولنا میرا فرض ہے. میں یہ نان پروفٹ ہوگی, یہ اس کو ناٹ فار پروفٹ. ہاں, اور تاکہ میں سوچتی ہوں کہ جتنا میں بہتر سکھا سکتی ہوں اتنا کوئی نہیں. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن جتنا میں جی رہی ہوں اور جتنا مجھے اللہ نے صحت دی ہے
اور سوچتی ہے، میں سمجھتی ہوں بڑی نعمت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے کام کر کے جانا چاہیے، اور اگر نہیں کر کے جاؤں گی تو یہ میرا ریگریٹ ہوگا کہ جو مجھے آتا تھا وہ میں نہیں کر پائی. میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ سے بچے سیکھیں، میں ان کو باہر بھیج سکوں، میں ان کو پڑھوا سکوں، میں ٹیکنالوجی میں آگے کر سکوں. بس یہی ہے. ایس سچ مجھے کوئی ایسا، میں نے کہا نا میں نیگیٹو بھول جاتی ہوں کہ مجھ سے کیا، میں وہ اللہ کا شکرانہ کرتی ہوں کہ جو دے دیا تھا. Appa, thank you so much for taking the time. It's lovely talking to you. Thank you.